چلیں آج چودھری صاحب کے ساتھ شروع کرتے ہیں. چودھری صاحب چونکہ آپ کے پرانے جو ہے دوست ہیں, تعلق واسطہ آپ کا رہا ہے شریف خاندان کے ساتھ, خاص طور پر شہباز شریف صاحب اور محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو میرے حساب سے تو انتہائی اچھا بہترین طریقہ کار انہوں نے بتایا ہے احتجاج کا. تو احتجاج اگر کر رہی ہے اپوزیشن, اور ہمیشہ ہی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن احتجاج ہی کرتی ہے پارلیمان کے اندر, تو کیوں برا لگا اتنا ہمارے جو محترم خواجہ آصف صاحب کو؟ مطلب ہے کہ اب آواز تو بری ہے نا بھائی جان کا, جس طرح مرضی نکل پاویں میوزک تھانوں لگ رہی ہوئے, میوزک ٹو یور ایئرس, بٹ مطلب وہ تو انہوں نے وزیر اعظم نے ایک ریفرنس دیا ہے کہ بھی وہاں وہ کام بھی کرتے جا رہے تھے, احتجاج بھی کر رہے تھے. یہاں نہ کام کوئی کرنا چاہتا ہے, نہ احتجاج کوئی ٹھیک طریقے سے ڈھنگ سے کرنے دینا چاہتا ہے. تو اینی وے یہ کوئی لیکن اپوزیشن کو پروٹیسٹ کا اگر رائٹ نہیں دینا تو وہ کریں کیا, راول ڈیم میں چھلانگ لگا دیا کریں. اچھا نقوی صاحب, احتجاج کے اوپر جب خواجہ آصف صاحب باہر نکلے تو رپورٹر صاحبان نے ان سے پوچھا کہ جی جو آج ہاؤس کے اندر کافی زیادہ احتجاج ہوا اور کافی سخت قسم کے بیانات ایک دوسرے کی طرف سے دیے گئے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ کو مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں یہ ساری ڈرامے بازی ہے, اور جو اس طرح کے رویے کو لے کے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف والے سنجیدہ ہیں, اور نہ ہی ان کی باتوں کو سنجیدہ لینا چاہیے. کیا کہیں گے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات جس انداز سے پارلیمان کے اندر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں یہ کامیاب ہوں گے, یا جو ماحول چاہیے وہ ماحول تو ہمیں بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا نقوی صاحب؟ دیکھیں, پہلے تو میں پرائم منسٹر کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. ایک جماعت 20 سال سے یو کرنے میں لگی ہوئی تھی, یو ٹرن والی, اب اس کو او کرنے پہ لگا دیا ہے, تو تھوڑی پروموشن ہو گئی ہے. تو ایک اچھی چیز پرائم منسٹر نے یہ کی ہے, یہ قابل تعریف ہے. یہ پروموشن پرائم منسٹر صاحب کی ہوئی ہے یا جماعت کی ہوئی ہے آپ کی نظر میں؟ بات سا کرنے دینا پروموشن ہو گئی, آگے بڑھ گئی مزید, وہ او پہ آ گئی اب یو سے. تو یہ بڑا اچھا ہو گیا. ایک تو یہ ہوا. دوسرے آپ نے کہا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں. اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے, اسمبلی میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ اسمبلیاں اس طرح کے احتجاج کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں کہ آپ آئیں اور اپنا مدعا, جو آپ کا مدعا ہے اس کو پیش کریں. سڑکیں اس لیے نہیں بنائی جاتی, بازار شہر اس لیے نہیں بنائے جاتے. اور یہ بڑا اچھا ہے کہ تحریک انصاف اسمبلی کے فلور تک آ گئی اور وہاں احتجاج کر رہی ہے, اور اگر اس سے زیادہ بھی سخت احتجاج کرتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تیسری بات آپ نے پوچھی مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں, تو اب مذاکرات تو تب کامیاب ہوں گے نا جب تحریک انصاف لکھ کر دے گی کل اپنی ڈیمانڈز, اور وہ لکھ کر کبھی نہیں دے گی. کیا لکھ کے دے گی؟ کیا ہمارے یہ قیدی رہا کیے جائیں, قیدیوں کے نام مانگے جائیں گے؟ قیدیوں کے نام جب مانگے جائیں گے تو سب سے اوپر عمران خان صاحب کا نام ہوگا, ظاہر ہے وہ بھی قیدی ہیں. اور جب وہ رائٹنگ میں دے دیں گے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرو, تو پھر یہ تو این آر او ہو گیا, اور پھر حکومت کہے گی جی یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. تو کیا تحریک انصاف یہ غلطی کرے گی؟ کبھی غلطی نہیں کرے گی. اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مذاکرات اب کامیاب ہو, یہ مذاکرات دوسرے جگہ پہنچ گئے. شاید کل جو تیسری ملاقات ہے وہ آخری ملاقات ہے. جی اچھا حسن, ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آفیشیل یہ بتا دیا گیا ہوا ہے کہ ہمارے جو انیشیل مطالبات ہیں وہ 2 ہم لکھ کے دے دیں گے, 9 مئی اور 26 جنوری کے اوپر جوڈیشل کمیشن اور اسیران کی رہائی, وہ ظاہر ہے نام لکھ کے دے دیں گے. اور اپنے قائد کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے بالکل واضح طور پر ہم بتا رہے ہیں کہ ان کی رہائی سیٹ اپ ڈیمانڈز میں نہیں ہے. اچھا نہیں, وہ ان کے ظاہر ان کے کیسے قیدیوں کی لسٹ میں نام نہیں ہوگا, آپ بتائیے سر. یہ میں پی ٹی آئی کی ان کی بات کروں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی رہائی نہیں مانگ رہے. دس از واٹ دے آر سیئنگ. اچھا میں آگے بڑھتا ہوں. اچھا تو یہ ویسے خواجہ صاحب کو کیوں برا لگا احتجاج اسمبلی کے اندر؟ اپوزیشن آپ نے بھی کئی سال سے اسلام آباد کے اندر دیکھا ہے, پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو نون لیگ کرتی تھی, پی ٹی آئی جو تھی تو ظاہر ہے وہ کرتے تھے احتجاج, اور اب یہ ہیں تو وہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. احتجاج میں کون سی بری بات؟ دیکھیں بڑے آرام سے ہو رہا ہے, کوئی نہیں کسی کے اوپر تو کاغذ بھی نہیں پھینک رہا, کسی کے اوپر وہ مکے بھی نہیں مار رہے. پولیس صاحب دوبارہ دکھا دیں. او کی آواز آئی. خواجہ آصف صاحب منسٹر ڈیفنس. سر میں کوئی نہ سن سکتا ہوں, آپ نے اجازت دی ہے, آؤٹ آف دی وے اجازت دی ہے ان کو, اور کیا ہو رہا ہے اس وقت جو ہے, کس طرح رسپونڈ کیا ہے انہوں نے. آپ نے کرسی ایکسٹینڈ کیا ہے which was completely out of the way, with all due respect. کبھی یہ ہوا نہیں ہے. اب اگر یہ 2 منٹ میں ہاؤس آرڈر میں ہو جاتا ہے تو I can't hear you, I can't hear him. میں چپ ہو گیا, پھر میں آگے گیا, پھر
आप 2 मिनट तशरीफ रखें, अगर हाउस ऑर्डर में होता है तो क्वेश्चन आवर लेते हैं फिर। आप हाउस इन ऑर्डर करें, मैं जवाब देता हूं। काम नहीं रुका मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। बेहतरीन। तो सही नकवी साहब कह रहे हैं कि एहतजाज तो पार्लियामान के अंदर होना चाहिए। ये जो एहतजाज का किस्सा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इससे पहले भी, ये जो दिसंबर वाला कह रहे हैं ना 2024 वाला, इससे पहले भी एक तकरीब में ये, किसी खिताब में ये बात कर चुके हैं। बिल्कुल किया उस वक्त। उस दिन मैं आपको कह रहा था तो आपने कहा नहीं, 2023 मैं कहा था ये बताइए, ये होंडा फैक्ट्री वाला किस्सा सुनाया था। नहीं, वो मैंने कहा हमने ये बताया था कि उस वक्त कहा था और अब बोला है, तो ये थोड़ा सा फर्क हो गया है। अभी आप दिखाते हैं, सुनाते हैं। मैं आपको, लेकिन आपकी तरफ नजर ज्यादा जा रही है। आपने जो टाई पहनी हुई है ना, मुझे तो रहमान मलिक साहब की याद आ गई मरहूम। अच्छा चले, वो भी इस किस्म की जो है ना बोल्ड कलर्स की टाइज पहनते थे। मेरे में तो हिम्मत नहीं है मैं बोल्ड कलर की टाई पहन सकूं, लेकिन खाबर गुमन साहब, रहमान मलिक साहब के पास जो टाइयां थी, आपको मेरे ख्याल में वो उस जगह तक पहुंचने के लिए काफी कुछ सफर तय करना पड़ा। लेकिन अब वो देखिए नजर जा रही है, प्रोग्राम की तरफ इंटरेस्ट। अब आगे सवाल, आपकी टाइम में सवाल की तरफ पढ़े कि